ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آئیڈیا کروڑوں کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور اس میں ہم نے 15 ویڈیوز اس میں بنائی تھی۔ آج اس کی یہ 16ویں ویڈیو ہے، اور یہ ہے 1 ڈش ملین ایئر کی 16ویں ویڈیو، اور ویڈیو ہے آج فرائیڈ فش بزنس کے بارے میں، یا گرل فش اور فرائیڈ فش بزنس کے بارے میں۔ کیونکہ فرائیڈ فش کا ابھی سیزن ہے، سردیوں میں ہی یہ زیادہ بکتی ہے، لیکن گرمیوں میں یہ نہیں ہے کہ کوئی فش بیکنا بند ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی کچھ کاروبار ہیں، ان کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ ایک انڈوں کا کاروبار کہ شاید یہ صرف سردیوں کا کاروبار ہے، ایک مرغی کا کاروبار کہ شاید یہ صرف سردیوں کا ہے، اور ایک فش کا کاروبار کہ شاید یہ سردیوں کا ہے۔ ہاں، ہم جب کالج اسٹوڈنٹ لائف تھی کالج میں، تو یہ کسی ہمیں ٹیچر نے بتایا تھا کہ آر والے سیزن میں جو ہے نا وہ آپ کو فش کھانی چاہیے۔ اب یہ ایک پاکستان کا ہی ہے، ویسے باہر دنیا میں پھرا ہوں، وہاں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن آر جیسے یہ سپٹمبر سے شروع ہوتا ہے سیزن فش کھانے کا۔ سپٹمبر ہے، اس میں آر آتا ہے، اکتوبر ہے، نومبر ہے، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اینڈ اپریل۔ لیکن باقی جو 4 مہینے یہ نہیں کہ فش ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ کم کھاتے ہیں فش۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی فش کا کاروبار ہوتا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ فرائز کا کاروبار ہوتا ہے، ساتھ چکن فرائیڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف جو ہے نا وہ پھر گرل اور فرائیڈ فش رکھی ہے، تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو میں ابھی سرچ کر رہا تھا نیٹ پر، تو مجھے جو ہے نا احساس ہوا کہ جیسے میں پنجاب سے ہوں، اور اسی ہمارے ساتھ سمندر نہیں لگتا ہے، اسی طرح باقی جو ہمارے صوبہ ہے کے پی، اس کے ساتھ بھی جو ہے نا کے پی کے، اس کے ساتھ سمندر نہیں لگتا ہے۔ تو لیکن جو ہمارے لوگ کراچی رہتے ہیں، جو باہر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی پاپولر جو ہے نا فش کی ٹائپ ہے وہ پران، یا جس کو کہتے ہیں، یا شریمپ بھی کہتے ہیں۔ یہ پاکستان سے ایکچولی ایکسپورٹ ہوتی ہے، بنگلہ دیش سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، ویتنام سے بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے، تھائی لینڈ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، جو کہ یورپ میں جو ہے نا وہ جاتی ہے۔ آپ جو ہے نا وہ یہ اگر پنجاب میں لے کر آئیں، اور یہ پیک آج کل فروزن مل جاتی ہے کراچی سے، آپ کسی ڈیلر کے ساتھ اگر کام کریں تو آپ کو یہ ملے، اور آپ یہ اگر شروع کریں تو ینگ جنریشن جو ہے نا وہ نئی چیزیں ٹرائی کرتی ہے، اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے۔ چونکہ میں خود جو ہے نا مجھے پران جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور یہ بالکل ٹائم جو ہے نا انڈے سے بھی کم ٹائم میں جو ہے نا بن جاتی ہے۔ بس اس کو اگر آپ جو ہے نا وہ لگا کر اس کو مسالے وغیرہ لگا کر آپ رکھیں، تو رات کو اگر لگا کر رکھیں تو بہت ہی اچھے اس میں جو ہے نا وہ یہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے۔ کبھی ٹرائی کریے اگر آپ نے ابھی تک ٹرائی پران نہیں کیا، اگر آپ کراچی جائیں تو اب لاہور میں بھی بعض جگہوں پر وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ فش فرائی کا بزنس ایسا ہے، یا گرل فش کا بزنس جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو بھی فرنچائز کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ سے میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ میں آلموسٹ وہی کاروبار بتاتا ہوں جن میں جو آپ آگے چل کر اس کو فرنچائز کر سکیں، کیونکہ یہ نا ایک یہ کاروبار جو ہے نا وہ نسلیں پالتا ہے۔ تو آپ اگر یا ہم نہ رہیں تب بھی جو ہے اگر یہ ایک جیسے اب کے ایف سی بنانے والا نہیں رہا ہے، میک ڈونلڈ بنانے والا نہیں رہا ہے، لیکن ان کا نام ابھی پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو آپ اس کو اگر ایسے لانگ ٹرم پلاننگ کیا کریں، شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ انگریز میں نے دیکھا ہے کہ وہ 150 سال کی پلاننگ کرتے ہیں آگے کی، تو آپ بھی جو ہے نا وہ پلاننگ کریں، اور پلاننگ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آج کے جو میں نے ابھی آپ کو کاروبار بتایا فش فرائی کا، یہ میں نے ابھی جو ہے نا وہ ایک انٹرویو سن رہا تھا کراچی میں حسن اسکوائر میں فش کا جو ہے نا بہت زیادہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک کلچر فش وہاں پر ہے، کافی بڑی جو ہے نا وہ ہے۔ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ایک دیکھیں نا آپ ایک یونیک بزنس سیلنگ پوائنٹ بناتے ہیں، آپ سیلنگ آئیڈیا آپ دیتے ہیں کہ اور بھی لوگ بیچ رہے ہیں، اب آپ نے بھی اسی مارکیٹ میں بیچنی ہے، تو آپ کا کیا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہونا چاہیے۔ ایک تو مثال کے طور آپ کراری بیچتے ہیں، یا آپ زیادہ مسالے دار فش بیچتے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہوا کہ ہر فش کے اوپر انہوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ یعنی جو فش آپ ہیرا فش مانگتے ہیں تو ہیرا فش ہی ہے، ٹھیک ہے، لاہوری فش مانگتے ہیں تو وہ لاہوری ہی ہے، اگر کالا روہو مانگتے ہیں تو وہ کالا روہو ہی ہے، یعنی جو بھی فش ہے آپ مانگ رہے ہیں۔ عام گاہک جو ہے نا وہ ایون میرے سمیت ہم نے جو ہے نا باہر تو جیسے سیمن فش ہوتی ہے، مجھے اس کی پہچان ہے، اور ٹراؤٹ فش ہے، بہت ہی ٹراؤٹ جو نا آنکھیں تک بھی کھائی جاتی ہیں، ٹراؤٹ پاکستان میں بھی آپ کے اطلاع کے لیے ہے، اور یہ دریائے سوات میں ہے۔ اور یہ اس کی خوبی میں بتاؤں
بیچ میں بات آ گئی ہے کہ یہ الٹا چلتی ہے، یعنی دریا کے رخ کے اپوزٹ چلتی ہے. تو اس کو جب انہوں نے دریائے سوات میں چھوڑا تھا تو اب وہ چلتے چلتے گلگت تک وہ جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہے. یہ واپس یعنی ریورس سوئم کرتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک جو وہ پوری دنیا میں جو فش ہے وہ پریزرو ہو کر بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں جب جاتے تھے ہم عیسیٰ خیل، اس سائڈ پر میاں والی سے آگے عیسیٰ خیل ہے، وہ دریا سندھ کے کنارے ہے. تو وہاں ایک بالکل چھوٹی سی فش، مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے، وہ توے کے اوپر بناتے تھے. تو وہ توا فش ہوتی تھی اور وہ بالکل جو ہے لوگ وہ آنکھوں سمیت سارا کچھ کھاتے ہیں. مطلب اس کا وہ ہمیں تو محسوس ہوتا ہے، جو نہیں کھاتے ہیں فش ان کو تو یہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کوئی غلط ہے. لیکن وہ فش کی ٹائپس ہیں. بعض فش جو ہے نا وہ ساری کھائی جاتی ہے، بعض فش جو ہے نا ان کے جو ہے نا ان کے کانٹے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن وہ اگر آپ بنگلہ دیش کے بھائی جو ہیں بہنیں جو ہے وہ کھاتے ہیں تو وہ منہ میں جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. جیسے ہم لوگ پنجابی لوگ بیر کھاتے ہیں نا، کہ بیر اندر جو ہے نا وہ اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ رکھ کر باہر گیٹک جو ہوتی ہے باہر پھینک دیتا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ فش جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ فش کا کاروبار بہت بڑا فش ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں لاہور کی سردار فش ہے، وہ اب سرگودا میں بھی ہمارے ہے سردار فش، اور انہوں نے ساتھ بٹ کڑھائی اینڈ سردار فش رکھا ہوا ہے. تو بٹ کڑھائی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی فرنچائز ہے، لاہور کی فرنچائز ہے، اور یہ کراچی میں بھی اویلیبل ہے. تو سردار فش کا مجھے نہیں پتا ہے کہ کراچی میں اویلیبل ہے نہیں. کوئی کراچی کا بھائی جو ہے کمنٹس میں بتا سکتا ہے کہ یہ اویلیبل ہے یا نہیں. لیکن سردار فش ہمارے یہاں بڑی پاپولر ہے، اور وہ بھی زیادہ فرائی فش چلتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ گرمی میں بند ہو جاتی ہے، گرمیوں میں ان کا کاروبار اسی طرح چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ساتھ جو ہے نا وہ پکوڑے ہو جاتے ہیں ان کے فش کے پکوڑے. اس کے علاوہ دوسرے پکوڑے وہ ساتھ بناتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں. اب رمضان شریف میں چاہے گرمیوں میں سردیوں میں آپ رکھیں، لیکن وہ گرمی سردیوں میں آئے آپ فش اگر دیں گے پکوڑا تو وہ چلے گا. اب آتے ہیں کہ یہ گرل فش کا یا جو فرائیڈ فش کا بزنس کتنے سے شروع کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً جو میں نے چند لوگوں سے پوچھا ہے تو 4 سے 5 لاکھ روپے اگر آپ لگائیں اور آپ کے پاس جگہ اپنی ہو تو یہ بہترین کاروبار شروع ہو سکتا ہے. اور آپ کو 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ آرام سے جو ہے مہینے کا بچ سکتا ہے. اور فوڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 50% تو میں نے خود آزمایا ہوا ہے کہ 50% اس میں بچت ہوتی ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کی ریسیپی پر، اور آپ اس میں ورائٹی کتنی لا سکتے ہیں فش میں. اور جیسے فش فلے اب اس کی ہوتی ہے میکڈونلڈ کی، آپ اس کا ساتھ اگر آپ دیکھیں بچوں کو بھی کیٹر کریں اور ان کو سینڈوچ میں دیں یا آپ ان کو برگر میں دیں تو وہ آپ کی زیادہ چل سکتے ہیں. کہ اگر آپ پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے. اور تیسری یہ ہے کہ آپ ہوم ڈیلیوری کریں. آج کل ہوم ڈیلیوری کا بڑا ایزی ہے. چیتے ایک ہے کئی شہروں میں، ان کے تھرو ڈیلیوری ہوتی ہے. ایک جو ہے نا دستک کے نام سے ایک ابھی آئے ہیں وہ کرتے ہیں. اور سب سے مشہور جو ہیں وہ فوڈ پانڈا والے ہیں. وہ 43 to 46% تو اگر وہ آپ سے لے لیں گے. لیکن اس کا ایک آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا وہ فری میں ہو جاتی ہے، کہ ان کی سائٹ پر، اور وہ اتنا زیادہ ان کا بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ آپ اس نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں. آپ ضرور آپ اس میں بے شک بچت کم کریں، لیکن آپ فوڈ پانڈا پر ضرور اپنی پروڈکٹ رجسٹر کروائیں. اس کا کسی وقت میں پھر ایک ویڈیو بناؤں گا کہ فوڈ پانڈا پر آپ کیسے اپنا ریسٹورنٹ یا اپنا ہوم کچن جو ہے وہ کیسے آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں. یہ بڑا ایزی پروسیس ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ کل بھی میں یہاں پر ایک دوست نے بنایا ہوا ہے، برگر کا پوائنٹ بنایا ہوا ہے. گرمی میں انہوں نے جو ہے نا وہ جوس کا پوائنٹ بنایا تھا. تو اس کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ رجسٹر کروائیں ان کے پاس. اور کہتے ہیں جی میں خود بڑا اچھی ڈیلیوری دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ڈیلیوری بہت اچھی دیتے ہیں، وہ بھی آپ ساتھ دیتے رہیں، لیکن آپ فوڈ پانڈا کے تھرو بھی دیں. یہاں کئی ریسٹورینٹس ہیں جو وہ ڈیلیوری دیتے ہیں اور خود بھی ڈیلیوری دیتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے فوڈ پانڈا پر رجسٹر کرایا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بالکل میرے گھر کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ ہم نے منگوایا ایک دفعہ فوڈ پانڈا کے تھرو وہ کئی دفعہ جو ہے نا اسپیشل سیل لگاتے ہیں. تو سیل ایسے زیادہ ہو جاتی ہے. بے شک اس میں بچت، جیسے اگر آپ ایک چیز پر 50 روپے بچا رہے ہیں آپ اس میں 20 روپے بچا لیں، لیکن فوڈ پانڈا پر آپ ضرور اپنی رجسٹر کروائیں. تو جو یہ میں آپ کو آئیڈیا دی ہے یہ فش کا، یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے، یہ کوئی چھوٹا آئیڈیا نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ ساتھ اس کے برگر شروع کر سکتے ہیں فش کے، اور سینڈوچ شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ فرائیڈ فش صرف جو ہے نا لوگ ویسے بھی کھاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ چاول
شروع کر سکتے ہیں، آپ ایک ساتھ روٹی شروع کر سکتے ہیں، جتنے اس کو بڑھاتے جائیں گے یہ کام بڑھتا جائے گا، لیکن شروع آپ جو ہے نا صرف فرائیڈ فش سے اور یا گرل فش سے شروع کریں اور ایڈورٹائزمنٹ کریں، آف لائن ایڈورٹائزمنٹ کریں، آن لائن بہت بڑا میڈیا ہے جو فیس بک، اور آپ دوسرے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ میڈیاز ہیں ان پر آپ جائیں، انسٹاگرام پر جائیں اور وہاں پر اپنے پیجز بنائیں، اور اس کے تھرو، اور اس کے علاوہ آپ جو فوڈ والے گروپ ہیں ان کو جوائن کریں، ان میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کریں اور فیئر رہیں، اچھی چیز استعمال کریں، اچھے تیل اور گھی استعمال کریں۔ عموماً میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں کہ جو فش ہے نا اس کو فرائی کرنے کے لیے موسٹلی سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے اور وہ بہت اچھی فش بنتی ہے۔ میرا اپنا جو ہے نا وہ جو کہ ریسٹورنٹس کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو اسی ایکسپیرینس کو میں شیئر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کینیڈا گیا تھا تو میرا بلکہ جاب جو تھی پہلی وہ فش اینڈ چپس ہی تھی، جس میں نے کام کیا تھا۔ تو فش اینڈ چپس جو ہے نا وہ بالکل صافی بچت ہوتی ہے۔ ساتھ آپ اگر پاکستان میں انڈیا میں کر رہے ہیں تو ساتھ چپس کا کام ضرور کریں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ بچت ہوتی ہے، آلو ہی دینے ہوتے ہیں، اور فش کے ساتھ چپس جو ہے نا وہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور بڑے بھی جو ہے نا وہ کچھ کام نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار آپ کو انشاءاللہ اگر آپ 6 مہینے تو آپ کو لگانے پڑیں گے، کوئی بھی کاروبار آپ 6 مہینے اگر آپ اس کو یکسوئی سے کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ یہ کاروبار آپ کی نسلیں سنوار دے گا۔ اللہ کا نام لیں، یہ کاروبار فرائیڈ فش کا شروع کریں، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو، بزنس انفو پاکستان کو، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔